بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال کا دن۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کی چہیتی صاحبزادی تھی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ فرماتی کہ جب بھی میں کسی سفر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے تو اب ساتھ میں کسی ایک اپنی زوجہ محترمہ کو لے کے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ کے موقع پر جب کوڑا ڈالا گیا تو میرا نام نکلا، میں حضور کے ساتھ چلی گئی، اور جب اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو واپسی ہم جب مدینہ کی جانب آ رہے تھے، فرماتی ہیں کہ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، تو جب پڑاؤ کیا تو مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو میں اپنی قضاء حاجت کے لیے جب جاڑیوں کی طرف گئی قافلے سے تھوڑا دور، تو فرماتی ہے جب میں قضاء حاجت کر کے فارغ ہوئی تو واپس آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار گم ہو گیا کہیں جاڑیوں میں۔ فرماتی ہے میں اسی کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ وہیں چلی گئی اور وہاں اسے تلاش کرتی رہی، اور اتنے میں کافی وقت گزر گیا، ادھر قافلے کو چلنے کا حکم ہو گیا۔ تو فرماتی ہے کہ جب میں واپس آئی تو قافلہ ادھر سے روانہ ہو چکا تھا۔ میں آ کر وہاں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں میری ہودج رکھی ہوئی تھی، تو مجھے علم تھا کہ جب ہی قافلے والوں کو میرے نہ ہونے کا علم ہوگا تو وہ مجھے تلاش کرنے ضرور آئیں گے، اس لیے میں وہیں بیٹھ گئی۔ اور اسی دورانی میں ایک صحابی رسول جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے رہیں کہ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ آتے ہوئے لے آئیں، تو وہ صحابی رسول وہاں پہنچے۔ انہوں نے ام المؤمنین کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہوں کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین نے بھی جب انہیں دیکھا تو یہی کلمات ارشاد فرمائے۔ صحابی رسول نے اپنا گھوڑا پیش کیا، ام المؤمنین اس پہ سوار ہوئیں اور قافلے کے ساتھ آ کے مل گئیں۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد قافلے میں لوگوں میں ایک افواہ اٹھی، لوگ مجھ پہ تہمت لگانے لگے۔ آخر یہ بات چلتی چلتی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ بڑے پریشان تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا، میں عائشہ کو بھی پاک دامنہ تصور کرتا ہوں اور اس صحابی رسول کو بھی، کہ جب بھی میرے ساتھ گھر گئے ہیں یہ میرے ساتھ ہی گھر گئے، میرے علاوہ کبھی میرے گھر نہیں گئے یہ صحابی۔ ایسے ہی بات چلتی چلتی جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ بڑی پریشان ہوئیں اور روتی رہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنے والدین کے گھر تشریف لی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے دنوں تک وحی بھی نہ آئی، وحی کا سلسلہ بھی منقطع رہا، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہ فرمایا۔ پھر ایک روز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، آپ کے والدین کے گھر۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر گناہ ہو جائے نا تو اس کی توبہ کر لینی چاہیے، اقرار کر لینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا اقرار کر لو، اللہ سے معافی طلب کر لو۔ ام المؤمنین نے اس بات کا اشارہ کیا کہ اس بات کا جواب میرے والد دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب عرض کیا کہ عائشہ اس بات کا جواب میں نہیں دوں گا۔ آپ کی والدہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس بات کا اقرار کرتے ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو آپ اس بات کو مان لیں گے کیونکہ آپ تک یہ ہی بات پہنچا دی گئی ہے، لیکن میرا اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں اس معاملے سے بری ہوں۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا اور اپنا چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اچانک وحی کا نزول ہوا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا وجود اس طرح گرمی میں آ گیا کہ جس طرح سخت گرمیوں میں جسم پہ سے پسینہ آ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ سخت سردیاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے
ارشاد فرمایا اور قرآن مجید کی 10 آیات کا نزول فرمایا۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا۔ تو جب وحی کا نزول ہو گیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی بات کا ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ رب العزت نے تمہاری برات کا اعلان فرما دیا ہے، تمہیں اس چیز سے بری و ذمہ کر دیا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے لیے اللہ رب العزت قرآن میں اعلان فرمائے گا۔ آپ کی شان دیکھیں کہ آپ کی پاک دامنی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا۔ اس شان سے اللہ رب العزت نے انہیں نوازا کہ قرآن ان کی پاک دامنی کا اعلان کر رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی شان و عظمت کے ساتھ زندگی عطا فرمائی، اس طرح آپ نے اپنی زندگی عظمت اور شان کے ساتھ گزاری۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وصال کے بعد تقریباً 47 یا 48 سال آپ زندہ رہیں۔ خلفائے راشدین کا آپ نے دور بھی دیکھا۔ پھر 17 رمضان المبارک کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔